یہ کام خیر سید امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے، مگر جب لاکھوں کو کلمہ پڑھانا تھا تو اللہ نے بندہ نواز کا انتخاب کیا، اور انہوں نے نہ تلوار سے کلمہ پڑھایا، نہ قلم سے کلمہ پڑھایا، نہ انہوں نے کرامت دکھا کے کلمہ پڑھایا، بلکہ ان کی صورت ایسی تھی جو ان کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ میرے غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، زبردستی کسی کو نہیں پڑھایا۔ جو آتا میرے غریب نواز کو دیکھتا، بس دیکھتا ان کا ہی ہو جاتا۔ بیوی بولی میں نہیں آتی اسلام میں، بولے تیرے کو لائٹ لے لیتا ہوں مگر غریب نواز کو تو نہیں چھوڑتا ہوں۔ بچے بولے بابا ہم نہیں آئیں گے آپ کے پیچھے، بولے نو پرابلم یو گو، آئی ول گو ٹو غریب نواز ود غریب نواز۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، سوچنے والی بات ہے، ان کے چہروں میں وہ کمال تھا، ان کی عظمتوں میں وہ شان اللہ نے رکھی تھی۔ یہ علی کے بچوں کا صدقہ ہے جو اپن آج مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ دیڑھ ہوشیاری کرنا ہی نہیں، کوئی اس کے اندر بڑے سے بڑا دھارکاری بھی اپنے سے یہ میٹر میں بات نہیں کر سکتا صاحب، نہ اندر والے کر سکتے نہ باہر والے کر سکتے۔ یہ علی کے بچوں کا صدقہ ہے جو آج اپن مسلمان نظر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیا ہے کہے ہے بچہ نور کا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ بڑوں کی بات سنو، ایمان تازہ رکھو، بدعقیدگی کا شکار نہیں ہونا، سعادات اکرام سے کبھی بد اخلاقی بدتمیزی نہیں کرنا، سعادات کا ادب، سعادات کا احترام، سعادات سے محبت، سعادات سے نسبت، سعادات سے تعلق، سعادات کے ساتھ محبت۔ اگر آپ کی نہیں بن رہی کسی وجہ سے، کسی سید صاحب سے پنگا چل رہا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان سے اگر اپنی نہیں بن رہی نا، خاموش ہو، ان کی مخالفت مت کرو۔ انہوں اپنے کو تکلیف دیے نا، چھوڑ دو، ان کے نانا سے بدلہ لے لیں گے، ان کے نانا سے بدلہ لے لیں گے۔ اور نانا جان اپنے ایک ایک سید پہ نظر رکھے ہوئے، اپنے ایک ایک بیٹے پہ نظر رکھے ہوئے سرکار۔ حالانکہ ابھی عنوان نہیں ہے مگر بات ذرا اور طویل ہوتے جا رہی، کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ ایک اچھی بات سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، حج کے لیے تشریف لے گئے، ہم کو بات کرنا ہے اہل بیت پہ، سیدہ فاطمہ پہ گفتگو کرنا ہے، ذرا ان کی بیٹی کے بارے میں بات کر کے پھر چلے جائیں گے واپس۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، بڑے محدث فقیہ، بڑے عالم دین تھے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں ان کے شاگرد، ان کے مریدین معتقدین ان کے ساتھ تھے، سب مل کے حضرت کو بندرگاہ لے جا رہے ہیں چھوڑنے کے لیے حج پہ۔ وہ ہوتے ہیں نا کشتی جہاں سے بیٹھتے ہیں لوگ، جس کو آج کل بورڈ کہا جاتا ہے، پہلے اس کو بندرگاہ کہا جاتا تھا، تو بورڈ پر لے جا رہے ہیں، بندرگاہ لے جا رہے ہیں بٹھانے حضرت کو ودا کرنے کے لیے۔ تو حضرت قبلہ رستے میں کیا دیکھے، ایک عورت کچرا کنڈی میں بیٹھ کے کچھ چیزوں کو ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے۔ حضرت قبلہ پوچھے کیا کر رہی ہے عورت؟ تو آپ کے شاگردوں اور مریدوں نے جواب دیا، سرکار یہ سید زادی ہے، اس کے پاس کھانے کی تنگی ہے، اس کے شوہر علیل بیمار ہیں، اس علالت کی وجہ سے سرکار یہ جو ہے کچرا کنڈی سے اپنے بچوں کے لیے کچھ غذا چن رہی ہے، کیونکہ یہ سید ہے، اس کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اب بزرگ جو ہے سن لیے، خاموش ہو گئے، چلے گئے اپنی، انہوں اپنی دھن میں تھے، اپنی حج کو جانا تھا ان کی، وہ اپنی چل رہی تھی، انہوں چلے گئے۔ مریدین شاگرد وغیرہ کشتی میں بٹھا دی، حضرت کو الوداع کہہ دیا، حضرت قبلہ حج کے لیے نکل گئے، چلے گئے، حج بھی کر لی۔ حج کر کے مدینہ شریف کو آئے سرکار کی زیارت کرنے۔ جس دن سرکار کی زیارت کیے، گھر میں جا کے جب سوئے اپنے پاس خیمے میں،
تو رسول اللہ خواب میں تشریف لائے. سرکار ارشاد فرمائیں کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کی دعائیں لینے حاضر ہوا, آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا. سرکار فرمائے کہ آتے وقت راستے میں ہماری ایک بیٹی ملی تھی. بولے یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں. بولے وہ جو کچرا کنڈی میں بیٹھی تھی, اپنے بچوں کے لیے حلال رزق چن رہی تھی. جی ہاں یا رسول اللہ. تم نے میری بیٹی کو اس حال میں دیکھ کے کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں اس کی مدد نہیں کی؟ کیوں اس کی مدد نہیں کی؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے سرکار مجھے خیال نہیں آیا, میں اپنی دھن میں تھا. نبی پاک نے فرمایا اگر آپ اس کی مدد کر دیتے, جو پیسوں سے آپ حج کو آئے وہ پیسے آپ اس کو دے دیتے تو آپ کو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی. آمینہ کا لال چل کے خود آپ کے گھر کو آ جاتا تھا. یہ ہے سیدوں کا احترام, مقام. سادات تو آپ معمولی مت سمجھیے. سید ہے اپن ادب کرنا. بھائی اپنے مولوی صاحبوں کو بھی دیکھا میں, کون سا سید ہے جی رہے, کاکا سید ہے, اوریجنل ہے نہیں ہے. کئی کو بھائی آپ کو یہ سب چچورے پنے کے بات اوپر تک بات چلے گئی, سرکار کو تکلیف ہو گئی, لینے کے دینے پڑ جاتے. اپن سید ہے عزت کرو, چلتے پڑتے نظر آؤ. دوستی نہیں کرنا ہے نکو کرو, مگر مخالفت مت کرو. آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے, نو پرابلم. بد سلوکی بھی مت کرو, عزت کرو, احترام کرو. سید ادب کرو, چلتے پڑتے نظر آؤ. کریں گے انشاءاللہ. سادات اکرام کا احترام, سادات اکرام سے محبت, سادات اکرام سے بھی یہ